میرے بھائیوں میری بہنوں مبارک ہو، شب برات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رب کو راضی کرنے والی، دعاؤں کی قبولیت والی یہ رات آ گئی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا اس رات میں، شب برات کی بابرکت رات میں صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا، غیبی فرشتے آئیں گے، دولت گھر میں پھینک پھینک کر جائیں گے۔ ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ دولت میرے بھائیوں میری بہنوں، سارا سال ساری زندگی دولت اڑاتے اڑاتے تھک جاؤ گے، اتنی دولت ملے گی اس عمل کو کرنے کے بعد۔ صرف 3 بار میرے بھائیوں میری بہنوں، دن تو 14 شعبان کا تھا، اسی دن شام میں مغرب کے بعد شب برات لگ جاتی ہے۔ شب برات لگ چکی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ پوری رات شب برات کی ہے، شب برات کی یہ پوری رات ہے۔ اس رات میں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ رات اتنی افضل ترین رات ہے کہ رب کریم اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی میرے بھائیوں میری بہنوں، رب کریم کہتا ہے کوئی معافی کا طلبگار۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ پوری رات میں رب کریم کی، اللہ پاک کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ مانگنے کی رات ہے، اور جو شخص صرف 3 مرتبہ یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لے گا، ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے دولت لٹاتا رہے گا۔ لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں، قسم کھانے پر مجبور ہم، لیکن پھر بھی قسم نہیں کھاؤں گا کیونکہ قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو شخص آج رات میں شب برات میں صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا، ساری زندگی دولت میں کھیلے گا۔ سکون سے اس پوری رات میں کسی بھی وقت بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح ہو تسبیح پکڑ لینا، نہ پکڑ سکو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی شہر میں، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں، دنیا کا کوئی کونا، کوئی ایسا علاقہ جہاں پر آپ لوگ موجود اس وقت بیٹھے ہو، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، پوری کی پوری رات موجود ہے۔ فجر سے پہلے پہلے اس عمل کو لازمی کر لینا، اور جو بہن بھائی نہ پڑھ سکیں فجر سے پہلے پہلے، 15 شعبان کے پورے دن میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، مغرب کے بعد آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں شب برات جیسے ہی لگ جائے، اس پوری رات میں اس عمل کو کر لینا۔ آج پاکستان میں شب برات لگ چکی ہے، اس وقت میں جب ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، ویڈیو آپ کو ملے گی، اس وقت شب برات پاکستان میں لگ چکی ہوگی۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب شب برات ہو، آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا۔ ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا، ایسا خاص عمل بتاؤں گا جس پورے عمل کو پڑھنے میں بمشکل وقت لگے گا صرف اور صرف آدھی منٹ کا وقت لگے گا پورے عمل کو پڑھنے میں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو 1 منٹ کے اندر بدل کر رکھ دے گا۔ یہ فیصلوں کی رات ہے، پوری زندگی، پورا سال کس کی قسمت میں کیا لکھا جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ فیصلہ آج رات کو ہونا ہے۔ کس کے حصے میں رزق کتنا آئے گا آپ لوگ جانتے ہیں، شب برات میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، نصیب لکھا جاتا ہے کہ پورا سال کس کے نصیب میں کیا لکھ دیا جائے گا۔ اس عمل کو 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لینا، اپنے نصیب میں جو لکھوانا ہو لکھوا لینا۔ دنیا جہاں کے خزانے لکھوانے ہونا، آج کی رات یہ موقع زندگی میں آپ کو صرف 1 بار ملتا ہے، یہ شب برات کی رات میں ملتا ہے۔ اور سچا عمل بتاؤں گا، ایسا عمل بتاؤں گا کہ شاید آپ نے شب برات میں اپنی زندگی میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ شب برات کا یہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہوگا۔ غیبی دولت کا وہ عمل ہے کہ پڑھتے ہی قسمت میں جو مانگو وہ لکھ دیا جائے۔ شب برات میں میرے بھائیوں میری بہنوں، اس رات میں اس عمل کو پڑھنے والوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں اربوں حاصل کیے ہیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد کچھ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بالکل پوری طرح کنگال تھے، فقیر تھے، اچانک آپ نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ راتوں رات جن کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، جن کی زندگیوں میں پیسوں کا طوفان آ جاتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں،
آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر مارے مارے گھوم رہے ہو، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، میرے بھائیو میری بہنوں، یہ مانگنے کی رات ہے، یہ مانگنے کی رات ہے۔ مانگ لو، آج مانگ لو، یہ عمل پڑھ کے دنیا کے خزانے مانگ لو۔ یہ موقع زندگی میں خدا کی قسم پھر نہ ملے گا۔ پھر اگلے سال جب شب برات آئے گی، سچی بات بتا رہا ہوں، پھر یہ موقع ملے گا۔ پھر آپ کو یہ موقع کبھی نہ مل سکے گا 1 سال سے پہلے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اس عمل کو آپ لوگ شروع کریں گے شب برات میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا۔ جو درود پاک میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں آپ کو یاد ہو، پڑھ کے اس عمل کو شب برات میں پہلے تو آپ لوگ پہلے سے اپنے گھر میں کوشش کرنا، یا مسجد میں ہو، جہاں موجود ہو، کوئی ایسی جگہ ہو بس جہاں پر آپ لوگ آدھی منٹ کے لیے سکون سے بیٹھ سکیں اس رات میں۔ آدھی پونی منٹ کا یہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اور ہر حاجت، ہر مراد پڑھتے ہی پوری، منہ سے نکلا ہوا لفظ آپ کا میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا جو مانگو گے۔ اور مسائل، پریشانیاں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص، کوئی ایسا شخص کہ جو پریشانی کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، بے روزگاری کی حالت میں، اپنے دکھوں کی حالت میں، میرے بھائیوں میری بہنوں صرف 3 مرتبہ یہ عمل پڑھ لینا تو اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ پریشانیاں، مصیبتیں پناہ مانگیں گی پورا سال اس سے، اور ساری زندگی اس پر اتنا پیسہ برسے گا جو وہ مانگے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، مٹی میں ہاتھ ڈالے گا نا تو خدا کی قسم سونا بن جائے گا۔ یہ ایسا عمل بتلانے لگا ہوں، صرف شب برات میں کیا جاتا ہے یہ عمل۔ شب برات جیسے ہی لگ جائے آپ کے ملک، آپ کے شہر میں، آج پاکستان میں، پورے پاکستان میں شب برات ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کے ملک میں شب برات ہے یا چلی گئی یا آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں پر 1 دن پہلے ہوتی ہے، کہیں پر بعد میں ہوتی ہے۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب شب برات ہو، اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ کامیابی تمہارے قدم نہ چومے تو پھر مجھے کہنا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، یہ موقع اپنے ہاتھ سے گنوانا مت۔ خدارا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہ موقع مت گنوانا، یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ ہر چیز ملے گی، یہ موقع نہ ملے گا۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، 1 مرتبہ سب سے پہلے تمام میری بہنیں، تمام میرے دکھیارے بھائی، رات میں، شب برات کی رات میں کہیں بھی بیٹھ جانا، کہیں بھی بیٹھ جانا، اپنے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، اسپتال میں ہو، جہاں ہو وہاں پر بیٹھ جانا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اس عمل کے اندر، یہ جو عمل ہے شب برات کا، اس میں سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ لینا۔ جو درود پاک بہتر لگے 1 مرتبہ پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا۔ جو درود پاک آپ کو بہتر لگے 1 مرتبہ فوراً پڑھ کے اس عمل کو شروع کر دینا۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آدھی منٹ تک یا پونی منٹ یا 15، 20، 25 سیکنڈ جو بھی اس عمل کو پڑھنے میں آپ کو وقت لگے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کمپلیٹ عمل کرنا، پھر اس جگہ سے کھڑے ہونا، اور اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ مت رکھنا۔ کسی قسم کے وسوسے ذہنوں میں رکھو گے، دلوں میں رکھو گے تو پورا کا پورا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں تبدیل ہو سکتا ہے، فائدے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اور کوشش کرنا اس رات میں اس عمل کو 2-3 مرتبہ ریپیٹ بھی کر لینا چاہو تو۔ یہ موقع، یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ شب برات کی رات پھر نہ ملے گی، سب کچھ ملے گا، سال بعد یہ موقع ملے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، مانگنے کی رات ہے اور اس عمل کو پڑھنے والا خالی رہ ہی نہیں سکتا۔ اس کی جھولی میں اتنی دولت آتی ہے، اتنا پیسہ آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اگر بانٹتے رہو گے نا تو بھی دولت ختم ہونے کا نام نہ لے گی، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہو گے نا تو بھی پیسہ ختم ہونے کا نام نہ لے گا، بشرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے گا تو فوری طور پر کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 1 مرتبہ آپ کو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھوں پر زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا اور آسان سا وظیفہ،
یہ پورے عمل میں اگر آپ نے کوئی ایک آدھا وظیفہ زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہو تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا۔ 2-3 وظائف ہیں اس پورے عمل میں، آدھی منٹ کے عمل کے اندر، اگر ان میں سے کوئی وظیفہ زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہو تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا۔ یہ پورا ایک الگ ہی عمل بن جائے گا جس کو میں آپ کو اپنے طریقہ کار سے بتاؤں گا۔ درود پاک پڑھ کے یہ عمل آپ نے شروع کر دیا، فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑنا، نہ ہو تسبیح تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا کون سا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھتے رہیں سبحان اللہ۔ آپ اپنے انداز سے پڑھیں، میں تو میرے بھائیوں میری بہنوں میرا اپنا انداز ہے، کسی کو اچھا نہ لگا ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ آپ اپنے انداز سے پڑھیں، سیدھے ہاتھ پر زبانی یا تسبیح کے دانوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ تمام میری مائیں بہنیں دوست جو پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، شب برات کا عمل، ایسا عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا شب برات میں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، اور پہلا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا سبحان اللہ کا 7 مرتبہ، 7 ٹائم، 7 مرتبہ سبحان اللہ کا پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھ لیں اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، کوشش کرنا زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے، آواز آ رہی ہو آپ کی اور دہراتے ہوئے، آواز الفاظ نکالتے ہوئے منہ سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ چاہیں تو دل میں بھی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، انگلیوں پر گنتی اچھی طرح کرنا، 7 بار پڑھنا سبحان اللہ کا وظیفہ، فوری طور پر اسی وقت ایک اور وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا، فوری طور پر اسی وقت، ایسا نہیں کہ کچھ کام میں لگ گئے۔ پھر شروع میں بتا دیا پورا عمل جو آدھی منٹ کا ہے یا 20-25 سیکنڈ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیں گے، اپنی اسپیڈ سے، تو جو بھی آپ کو وقت لگ سکتا ہے آدھی پونی منٹ کا، میں تو آدھی منٹ کے اندر اندر یہ عمل کر لیتا ہوں۔ اور شب برات میں میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو پوری رات کرتا ہوں، کیونکہ میں اس عمل کی قدر جانتا ہوں۔ جو عمل میں خود کرتا ہوں اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو وہی عمل بتاتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں آپ کو کچھ اور بتاؤں۔ اور میرے پاس جو دکھیارے بہن بھائی جنہوں نے ساری زندگی جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ساری زندگی جو اعمال کر کر کے تھک جاتے ہیں، جن کا پوری زندگی کوئی عمل وظیفہ قبول نہیں ہوتا، جن کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، ان کو میں شب برات کا یہ عمل بتا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں شب برات آئی ہے، یہ عمل پڑھ لینا، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے خود دیکھیے گا، اپنی زندگی میں دولت کا طوفان خود دیکھیے گا۔ میری باتوں پر یقین نہ کیجیے، اس عمل کو کیجئے، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیے گا، اپنی زندگی میں دولت کو خود آتے ہوئے دیکھیے گا، اپنی تقدیروں کو بدلتے ہوئے خود دیکھیے گا، اپنی زندگیوں میں خوشیوں کو آتے ہوئے خود دیکھیے گا، خود تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ پھر میری بات پر یقین کیجیے گا کہ بھائی نے واقعی میں ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا کہ ہماری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں، یہ عمل ایسا عمل ہے شب برات کا کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اگر ویسے آپ لوگ کوئی وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں تو آخر میں آپ کو دعا کرنی پڑتی ہے، اس عمل کے بعد بھی کرنی ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے شب برات کا کہ کرنے والا اگر مثال کے طور پر دعا مانگنا بھول بھی جائے نا تو اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں جو حاجت مراد ہوتی ہے فوراً پوری ہو جاتی ہے، اور جو اس کی پریشانی ہوتی ہے، چاہے اس کے اوپر قرضہ ہو، گھر میں بیماریاں ہوں، جھگڑے ہوں، بے برکتی ہو، تنگ دستی ہو، مالی پریشانی ہو، جو پریشانیاں ہوتی ہیں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ ایسا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دکھوں تکلیفوں کو دور کرنے والا یہ عمل، پریشانیوں کے خاتمے کا یہ عمل، اور دولت کا ایسا بادشاہ عمل کہ جہاں آپ نے یہ عمل شروع کیا، اپنے ہاتھ سے تسبیح رکھی نہیں یا وظیفہ آپ نے ختم کیا نہیں اور آپ کی حاجت مراد فوراً پوری ہو گئی۔ بشرط یہ ہے کہ عمل شروع کرو تو دلوں میں کسی قسم کا وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی نہیں ملے گی۔ وسوسوں کو ذہن میں رکھو گے تو پورا عمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا 7 مرتبہ، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سبحان اللہ کا 7 بار سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا دوستوں بھائیوں بہنوں، تو اسی عمل میں آپ کو سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ میں بتلا رہا تھا فوری طور پر شامل کرنا ہے۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے اور بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں،
دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر شب برات کے اس عمل میں آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، 2 وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کون سا وظیفہ ہے؟ بالکل آسان وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ ہے۔ شب برات کے اس خاص عمل میں آپ نے درود پاک پڑھ لیا، 7 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، تو فوری طور پر اسی عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد، 1 ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا اللہ یا محمد، پڑھتے رہیں، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا، یا اللہ یا محمد، 1 ہو گئے، یا اللہ یا محمد، 2 ہو گئے، یا اللہ یا محمد، 3 ہو گئے، یا اللہ یا محمد، 4 ہو گئے۔ اس طرح آپ کو یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح آپ کو یہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا اس عمل کے اندر 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے، صرف 11 بار 11 ٹائم آپ کو یا اللہ یا محمد کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ جب یہ وظیفہ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں پڑھ لیں یا اللہ یا محمد کا اس عمل کے اندر، تو فوراً اسی وقت اس عمل میں آپ کو جو اب وظیفہ شامل کرنا ہے یہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں۔ عمل کا آخری، بالکل عمل اپنے آخری مراحل میں موجود ہے، بالکل اینڈ ہونے لگا ہے۔ براہ کرم آپ نے پہلے تو چلو ویڈیو کاٹی، آگے بڑھا کر دیکھی، لیکن اب جب عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں، خدا را شب برات کا یہ خاص عمل ہے، یہ خاص تحفہ ہے، اب ویڈیو آگے پیچھے مت کرنا، ویڈیو اسکپ مت کرنا۔ آدھا پونا عمل بتا چکا ہوں، تھوڑا سا عمل کا حصہ باقی ہے، تو براہ کرم پورا کا پورا عمل سمجھ کر جائیے تاکہ آپ کو فوری طور پر فائدہ حاصل ہو سکے۔ تمام دوست احباب بہنیں بزرگ، آپ لوگوں نے اس عمل میں 2 وظائف پڑھ لیے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد، شب برات میں سکون سے اطمینان سے بیٹھ گئے، 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کیا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے 7 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا۔ 7 بار سبحان اللہ کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا تو فوراً آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ملا کر پڑھ لیا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب پڑھ لیا تو فوراً آپ کو اس عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پوری دنیا میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، گلی میں ہو، خدارہ اپنی پریشانیوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے سارا سال بھٹکتے رہتے ہو، پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہو، عاملوں کے پاس جاتے ہو، ہمارا یہ کام بنا دو، وہ کام بنا دو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوئی آپ کا کام نہیں بن پاتا، ساری زندگی پریشانیوں میں پھر بھی گھومتے رہتے ہو، لیکن آج میرے بھائیوں میری بہنوں موقع ملا ہے شب برات کا، شب برات کی جو ہے وہ خاص رات آئی ہے، اور یہ شب برات کا خاص موقع ہے۔ اس موقع پر یہ عمل جو شخص کرتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو ہزاروں لوگوں کو بتلایا ہے، اور شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہوگا کہ جس کو میں نے یہ عمل بتلایا ہو اور اس کی حاجت مراد پوری نہ ہوئی ہو۔ شاید کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو بتایا اس نے ہمیشہ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دی، جس کو یہ عمل بتایا اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا، جس کو یہ عمل بتایا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کتنی بھی شدید پریشانی میں ہوا ہو وہ شخص، اس نے جب شب برات میں سکون سے رات کو بیٹھ کر آدھی منٹ کا یہ عمل پڑھ لیا نا، کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، گھروں سے فاقوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تنگ دستیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، بے روزگاریوں کا خاتمہ چاہتے ہو، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر شب برات میں یہ وظیفہ یہ عمل کر لینا، آدھی منٹ کا یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں ساری زندگی کروڑوں میں کھیلے گا، ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں اس شخص پر، اس بندے پر دولت اس بندے کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی۔ آج اگر دولت کے پیسوں کے پیچھے خود بھاگتے آئے ہو، آج پیسوں کے لیے مارے گھوم رہے تو کبھی اس کے پاس چلے گئے 500 دے، کبھی 1000 دے، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، چاہتے ہو کہ قرضوں سے نجات ملے، چاہتے ہو کہ دولت کی وظیفہ پڑھتے ہی بارش ہو، یہ موقع ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، مانگنے کی رات ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے، اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگ لینا۔ 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، 11 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا،
7 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، فوراً آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھ لیا 11 بار، تو تیسرے نمبر پر اس عمل کے اندر آپ کو جو وظیفہ آپ شامل کرنا ہے، بہت چھوٹا سا، بہت آسان سا وظیفہ ہے، مختصر سا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ سیدھے ہاتھ پہ گنتی کر لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا سمپل سا وظیفہ ہے، اور شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو کہ جس نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب ہے۔ چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لو، چاہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، چاہو تو زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آخری وظیفہ ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ سمجھ کر جائے۔ وظائف میں وظیفہ یہ آخری ہے اس عمل کا، اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے، پورا عمل بالکل اینڈ ہونے لگا ہے، پورا عمل سمجھ کر جائیے گا۔ آخر میں آپ جو وظیفہ پڑھیں گے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ وظیفہ اس عمل کے اندر صرف اور صرف آپ کو 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب پڑھ لیں تو فوراً آپ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ سیدھے ہاتھ پہ گنتی کر لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا سمپل سا وظیفہ ہے، اور شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو کہ جس نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ ایک مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، جیسے ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیا 3 مرتبہ، ایک مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ جب ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً آپ کو اسی عمل کے اندر اب کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب تمام ساتھی، تمام دوست، احباب، بزرگ، بہن، بھائی فوری طور پر اس عمل کے اندر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ آپ کو آخر میں سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوراً سے اسی وقت تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، درود پاک پڑھ لیں۔ آخر میں جو شروع میں پڑھا تھا درود پاک جب پڑھ لیں سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، اور جو مانگنا ہو، جو حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔